چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ عبسہ کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی تفسیر کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورہ عبسہ، اس سورہ پاک کا جو نام یہ سورہ عبسہ رکھا گیا ہے، اور یہ سورہ عبسہ یہ اس سورہ پاک کے پہلی آیت کے پہلے ورڈ سے اخذ کر کے اس کا نام عبسہ یعنی سورہ عبسہ رکھا گیا ہے۔ سورہ عبسہ کی شان نزول یہ ہے سورہ عبسہ کی شان نزول یہ گروپ میں آپ لوگ میسیج کر دیجئے تو کہ صرف اور صرف میٹنگ پر میٹ اپلیکیشن پہ جو ہے نا کلاس ہو رہا ہے، آپ لوگ میسیج کر دیجئے، ہم تھوڑا پڑھا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ پاک کا جو نزول، اس کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت عمرو بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک نابینا انسان تھے، انہی کے شان میں یہ آیت پاک نازل ہوئی۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار و مشرکین کے سرداروں کو دعوت و تبلیغ کی باتیں سمجھا رہے تھے اور دعوت و تبلیغ دے رہے تھے، اس وقت یہ نابینا حضرت عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے ہدایت دیجیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کو طبعی طور پر حضرت عمرو بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دخل اندازی ناگواری گزری، تو آپ نے حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کوئی توجہ نہ کیا اور کفار و مشرکین کو دعوت و تبلیغ دینے میں مشغول ہو گئے، تو انہی کے حق میں یہ آیت پاک نازل ہوئی۔ چنانچہ حضرت عمرو بن ام مکتوم نے کہا کہ کیا آپ کے خیال میں میری بات میں کوئی حرج ہے، کوئی تکلیف ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تو یہ آیت انہی کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عمرو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر میں ایک وضاحت کر دوں کہ بہت ساری کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو اس سورہ پاک کے نزول میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے، حالانکہ ان کا اصل نام، صحیح نام کیا ہے؟ حضرت عمرو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عبس و تولی، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تیور چڑھائے۔ اس سے پہلے میں آپ کے ذہن میں بیٹھا دوں کہ جب ایک انسان، بڑا انسان جب کسی انسان سے جب بات کرتا ہے تو ویسی صورت میں انسان کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بڑے مولانا دوسرے مولانا سے بات کر رہے ہوں تو ایک انسان کو چاہیے، جو چھوٹا انسان اس کو چاہیے کہ جب دو بڑا آدمی بات کرے تو بیچ میں دخل اندازی نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ادب کا تقاضا یہی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عبس و تولی، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیور چڑھائی، یعنی حضرت عمرو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان دونوں کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور کفار و مشرکین کے درمیان دخل اندازی کیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پر جو قرآن مقدس کی آیتیں نازل ہوئی، یا رسول اللہ آپ مجھے پڑھ کر کے سنائیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیور چڑھائے اور وتولی، اور ان سے منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس ایک نابینا انسان آیا، وما یدریک لعلہ یزکی، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ صاف ستھرا انسان ہو، اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت لے تو اسے نصیحت فائدہ پہنچائے، ہے نا؟ اما من استغنی، رہا وہ جو بے پرواہ بنا، وہ لوگ جو نصیحت کو قبول کرنے سے اعراض کیا، بے نیاز رہا، تو فانت لہ تصدی، تو
تو تم اس کے پیچھے پڑے ہو. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ جو لوگ آپ کی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، جن کے پاس اللہ وحدہ لا شریک لہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی بات ظاہر ہو چکی ہے، تو وہ لوگ جب آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں تو پھر یہ کہ آپ ان کے پیچھے کیوں پڑے ہو. جب ایک نابینا انسان جب آئے ہیں اور وہ نابینا انسان آ کر کے آپ سے کچھ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کچھ آیتیں سننے کو کہہ رہے ہیں، تو یا رسول اللہ آپ اس کی طرف توجہ دیں، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پاس ایک نابینا انسان آیا. اس کی مکمل تفصیل یہ ہے جامع البیان میں، تبیان القرآن میں، آخری حصہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام اور عباس ابن عبد المطلب وغیرہم کو اسلام کی دعوت و تبلیغ فرما رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے کے خواہاں تھے اور دعوت و تبلیغ دے رہے تھے کہ ہاں اب اسلام یہ کفار و مشرکین لا لیں گے، ہے نا. آپ اس بات پر بہت حریص تھے، یعنی آپ بہت چاہتے تھے کہ یہ کفار و مشرکین کے جو سردار ہے یہ کیا کرے، ایمان لا لے. کیونکہ یہ جب ایمان لا لیں گے تو پھر اسلام کو بہت زیادہ تقویت حاصل ہوگی، بہت زیادہ اسلام مضبوط ہو جائے گا. تو اسی درمیان ایک نابینا شخص جن کا نام حضرت عمرو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھانے کا سوال کیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو جو علم دیا ہے اس میں سے مجھے تعلیم دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا اور یعنی ان کی طرف توجہ نہ دیا، اور آپ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہو گئے. یعنی ظاہر سی بات ہے جب انسان کسی اہم کام میں مشغول ہوتا ہے نا، اس وقت اگر کوئی انسان ڈسٹرب کرتا ہے تو پھر انسان کا چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ انسان کو ناپسند ہوا ہمارے دخل اندازی. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے اور آپ دوسروں کی طرف متوجہ رہے، یعنی کفار و مشرکین کی طرف آپ متوجہ رہے. تب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیت پاک نازل ہوئی، عبس وتولی. یہاں پر دیکھیں امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو حضرت ام مکتوم یعنی حضرت عمرو ابن ام مکتوم کی دخل اندازی سے ناگواری پہنچی تھی. غور کریں گے آپ، حضرت امام ابو منصور ماتریدی کیا لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو حضرت عمرو ابن ام مکتوم کی دخل اندازی کی وجہ سے جو ناگواری پہنچی تھی حضور کو، تو اس کا اگر تمام روئے زمین کے لوگوں کی نیکیوں کے ساتھ اگر تولا جاتا، وزن کیا جاتا، تو اس کا وزن بھاری ہو جاتا. گویا کہ پتہ کیا چلا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت ناراض تھے، اس ناراضی کو اگر دنیا کے تمام لوگوں کے نیکیوں سے تولا جاتا تو پھر بھی حضور کی وہ ناگواری تمام لوگوں کی نیکیوں پر بھاری ہو جاتی. اس لیے کہ ادب کا تقاضا کیا ہے، ایک تو یہ کہ بڑے لوگ جب بات کریں تو دوسرے کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، نبی کی ذات تھی، اور نبی کی ذات جب سامنے ہو تو انسان کو ہر اعتبار سے، انسان کے قدم سے، فعل سے، زبان سے، سانس تک کے ہر چیز سے نبی کی عظمت اور نبی کی شان میں جو ہے نا، جو ادب انسان کو بجا لانا چاہیے، ان تمام کی ادب کی بجاوری کرنا انسان پر لازم ہے. ٹھیک ہے. جب وہ لوگ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار و مشرکین کے سرداروں کو دعوت و تبلیغ دے رہے تھے، اس امید پر کہ جب یہ لوگ دعوت و تبلیغ سے اگر اسلام کو قبول کر لیں گے تو ان کی وجہ سے کفار و مشرکین کی عظیم تعداد، ایک بڑی تعداد کفار و مشرکین کے
اسلام کو قبول کر لیں گے، اور اس اعتبار سے اسلام کو اس طرح اسلام کو تقویت پہنچ جائے گی، مضبوطی حاصل ہو جائے گی۔ کیونکہ حضرت عمرو ابن ام مکتوم جو تھے یہ کیا تھے؟ یہ نابینا انسان تھے اور اسلام کو قبول کر چکے تھے، ہے نا؟ تو اسلام کو وہ قبول کر چکے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، ہے نا؟ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دعوت و تبلیغ کا فریضہ پہنچانے کے لیے حضور کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ تو عبداللہ ابن ام مکتوم کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمرو ابن ام مکتوم کی طرف توجہ نہ کیا، اس لیے کہ وہ ہدایت یافتہ تو تھے ہی، وہ تو اپنے لوگ تھے نا۔ ممکن تھا کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ کر دیتے تو یہ کفار و مشرکین برہم ہو جاتے کہ یہ نبی ہے، کیونکہ کفار و مشرکین تو ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دشمن بنے بیٹھے تھے، تو ممکن تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو وہ لوگ ایکسیپٹ نہ کرتے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک بڑا انسان جب دوسرے سے بات کرتا ہے نا، اپنے بڑے انسان سے، یا دونوں بڑا انسان ایک دوسرے سے جب بات کرتا ہے نا، تو اگر اس کی توجہ بھٹک جاتی ہے تو پھر وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ نہیں، اس کے نزدیک میری کوئی اہمیت نہیں ہے نا؟ چنانچہ اس جگہ سے بات کو ختم کر کے وہ راستہ کو الگ کر لینا چاہتا ہے۔ تو اس امید پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کفار مشرکین کی طرف لگے رہے تاکہ یہ کفار مشرکین برہم نہ ہو جائے۔ یہ کفار مشرکین دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے جو ان کو فائدہ پہنچنا چاہیے، ایسا نہیں کہ متنفر ہو کر کے اسلام سے خارج ہو جائے، ہے نا؟ چنانچہ اس حرص میں، اس توقع میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمرو ابن ام مکتوم کی طرف توجہ نہ کیا۔ یہاں پر دیکھیں، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمرو ابن ام مکتوم کی طرف توجہ نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں حضرت عمرو ابن ام مکتوم کی شان میں آیات نازل کر دی کہ ابسا، ہے نا، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیور چڑھائی اور منہ پھیر دیا، ہے نا؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے پاس ایک نابینا انسان آیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ باتیں کیوں کہی گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نازل کیا؟ تو دیکھیں، نبیوں کے معاملہ اور انسان کے معاملہ دونوں میں کافی زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نبی ہماری طرح بشر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان جو بشر ہے نا، یہ انسان جو بشر ہے، یہ اپنے اوپر فخر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے مخلوقات ہیں، لیکن ہم انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، نبی بظاہر ایک بشر کی شکل میں ہے، لیکن نبی ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ یہ ہمارا اس پر ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ نبی ہماری طرح بشر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ نبی تو فرشتوں سے بھی افضل ہے، حضرت جبرائیل سے بھی افضل ہے، یہاں تک کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر میں ایک نئی معلومات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اجتہاد کا منصب دیا ہے کہ وہ اپنے اجتہاد سے جو کام کرے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ غور کریں گے آپ، اور انبیاء کرام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہم السلام بعض اوقات اپنے اجتہاد سے کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اذن لیے بغیر کر لیتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ نبیوں کو تو اجتہاد کا منصب دیا گیا ہے، لیکن نبیوں کی جماعت میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر بھی کوئی کام کر لیا کرتے تھے۔ یہ کام بغیر اجازت کے اپنی کر لینا یہ اپنی جگہ پر صحیح معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کام کی اجازت نہیں لی ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام پر عتاب فرماتا ہے نا؟ کیونکہ دیکھیے، نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رشتہ بہت قریب ہوتا ہے، یعنی نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ نبی کو اجتہاد کا درجہ دیا گیا ہے، وہ نبی اپنے من سے کر سکتے ہیں، لیکن نبی سے اللہ سے نبی کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا گہرا ہوتا ہے کہ نبی فوراً چاہے ایک سیکنڈ میں چاہے تو اللہ سے اجازت لے لے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا ہے۔
تو انبیاء کرام کی جماعت کے لیے کیا حق ہے کہ وہ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرے، لیکن نبی اپنے من سے بھی کوئی کام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کو اجتہاد کا درجہ دیا گیا ہے۔ لیکن جو نبی اپنے من سے کوئی کام کر لیتے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عتاب فرماتا ہے نا۔ حالانکہ یہ کام کرنا اپنی جگہ صحیح ہے، اپنی جگہ صحیح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی بڑے انسان سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جا کر کے آپ سے کہیں السلام علیکم، خیریت سے ہیں، کیا حال ہے جناب، ہم اگر آپ کو یہ بات بولے تو آپ ہماری طرف توجہ دیں گے؟ نہیں نہ دیں گے۔ تو آپ کیا اس وقت آپ اپنے ہیڈ سے یا اپنے ذمہ دار سے جو آپ کا سینئر ہو، کیا اس سے اجازت لیں گے، پرمیشن لیں گے کہ مولانا صاحب آئیں، چلیے ہم ان سے تھوڑا بات کریں کہ نہیں بات کریں؟ نہیں نہ پوچھیں گے۔ کیوں نہیں پوچھیں گے؟ کیونکہ آپ اس وقت جو ہے نا کسی بڑے آدمی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، اور وہ کسی اہم ٹاپک پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ہماری طرف توجہ نہیں دیں گے، اور ہماری طرف توجہ دیں گے یا نہیں دیں گے، اپنے مالک سے بھی توجہ نہیں پوچھیں گے کہ ہم ان کی طرف دیکھیں کہ نہیں دیکھیں، ہے نا۔ تو آپ کا اپنی جگہ کام کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے، لیکن آپ کا مالک جو ہے نا آپ کو ڈانٹ پھٹکار سکتا ہے کہ تم نے ہم سے کیوں نہیں پوچھا۔ یہ اپنی جگہ یہ الگ چیز ہے، لیکن آپ بھی جو کام کر رہے ہیں اپنے اجتہاد سے، اپنے عقل سے، اپنے فہم سے، اپنی سمجھ سے جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چلیے، جیسا کہ ایک مثال میں بتاؤں، حضرت یونس علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر، کوئی اعتراض ہے کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر کے نکل گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عتاب کیا۔ حالانکہ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے نکل جانا، اپنی قوم کے درمیان سے دوسری جگہ چلا جانا، یہ اپنی جگہ صحیح تھا، اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کیا تھے؟ کافر تھی، ٹھیک ہے نا، ان کی بات نہیں سنا کرتی تھی۔ تو ان کا ظاہر سی بات ہے، ہم آپ کے پاس گئے، آپ ہماری بات نہیں سنیں گے، آپ ہماری مخالفت کریں گے، آپ ہماری بات دوسروں کو شکایت کریں گے ہماری بات کو، تو ظاہر سی بات ہے ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ آپ کے پاس رہے؟ نہیں، ہمارا حق کیا بنتا ہے کہ جب آپ ہمارا اگینسٹ ہے، آپ ہمارا مخالف ہے، تو پھر ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم وہاں سے چپ چاپ منہ بند کیے وہاں سے نکل جائیں، ہمارا یہ حق بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے صحیح کام کیا، کیونکہ ان کے نبی، کوئی اعتراض ہے کیا؟ ہیلو، میوٹ رکھا کیجئے، اگر کوئی پوچھنا ہو تب اس کو میوٹ کو کھلا کیجئے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے ظاہر سے بات ہے ان کے قوم کیا تھے؟ کافر تھی، تو اس وقت اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنے اجتہاد، کیونکہ نبی کو اجتہاد کا درجہ دیا گیا، لیکن وہ نبی بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے بغیر چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا کیا؟ عتاب کیا۔ حالانکہ یہی کام اگر ہم کرتے تو ہماری تعریف ہوتی، 10 لوگ ہمارے تعریف کرتے کہ نہیں مولانا صاحب نے صحیح کہا ہے، مولانا صاحب نے صحیح کیا ہے، کہ وہ مولانا صاحب کا جب مخالف انسان ہے، مولانا صاحب کی برائی کرتا ہے، مولانا صاحب جو بات بتاتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتا ہے، تو مولانا صاحب نے ٹھیک کیا کہ یہاں سے چلے گئے۔ 10 لوگ اگر ہم کرتے تو 10 لوگ ہماری تعریف کرتا، لیکن اللہ تبارک، اور یہی کام اگر نبی کرے، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر، تو اللہ اپنے محبوب پر عتاب کرتا ہے نا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام جب اپنے قوم سے نکل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عتاب کیا۔ اب میں بتاؤں، حضرت یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے نکل گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عتاب کیا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا معلوم ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوا، ان کے ناراض ہو کر کے وہاں سے چلے جانے سے فائدہ یہ ہوا کہ لوگ ان کے قریب ہو گئے، لوگ بعد میں اسلام لا لیے، حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لا لیے۔ چنانچہ ان کا عتاب کرنا وہ اپنی جگہ صحیح تھا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عتاب کیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کو چاہیے کہ ہر کام میں اللہ سے اجازت لے، یہ بہتر طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔
اگر اجازت نہ لے تو یہ بھی صحیح ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر سی بات ہے ہم آپ کو اپنا مانیں گے تب نہ آپ کو غلط راستے پہ چلنے سے منع کریں گے، ہے نا، یا آپ کو سمجھائیں گے کہ بابو ایسا مت کرو، ایسا نہ کرو، ورنہ اگر ہم آپ کو اپنا جانے ہی نہیں تو ہم کیوں آپ کو سمجھائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھایا۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام جب وہاں سے چلے گئے تو لوگ کیا لیے؟ ایمان لا لیے۔ تو اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمرو ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعراض کیا، ان کی طرف توجہ نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حالانکہ نبی اپنی اجتہاد سے صحیح کیے، کیونکہ جو طریقہ ہے ان طریقہ کے مطابق صحیح کیے۔ اگر نبی کی جگہ اگر ہم کیے رہتے تو 10 لوگ نہیں بلکہ سینکڑوں لوگ ہماری تعریف کرتے کہ نہیں آپ نے صحیح کیا ہے، کہ اس کی طرف توجہ نہیں دیا ہے نا، ایک نابینا انسان تھے، ان کی طرف توجہ نہیں دیا، آپ نے صحیح کیا، لوگ ہم کو تعریف کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں آیت نازل کر دیا، اور اللہ نے عتاب فرمایا کہ آپ ایک نابینا سے اعراض کر لیے جب وہ آپ کے پاس آیا، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی پر عتاب کرنا ویسا ہی ہے جیسا کہ ایک بہت قریبی انسان جب کسی دوسرے کے بارے میں کچھ بولتا ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ڈانٹا پھٹکارا، نہیں، عتاب کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو چاہیے، اب وجہ کیوں ہے میں آگے سب کی تفصیل کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو میں بتا رہا تھا، تو حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت عمرو ابن ام مکتوم کی طرف توجہ نہ کر کے سرداران قریش کی طرف توجہ کرنا اور ان کو دعوت تبلیغ میں مشغول رہنا، یہ اپنی جگہ جو ہے نا بہت عظیم عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو کیوں بھیجا؟ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہو اس کو اسلام میں داخل کرے۔ تو یہ کفار و مشرکین کیا تھے؟ بھٹکے ہوئے لوگ تھے نا، اور نبی کیا کر رہے تھے؟ عبادت ہی تو کر رہے تھے، یہ اپنا کام فریضہ انجام ہی تو دے رہے تھے کہ کفار و مشرکین جو بھٹکے ہوئے ہیں اور نبی بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہی صحیح راستہ دکھانے کے لیے آئے، تو وہ نبی اپنی عبادت کر رہے تھے۔ تو یہ اپنی جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بہت بڑی عبادت میں مشغول تھے، بہت بڑی نیکی کام کر رہے تھے۔ اگر کوئی عام آدمی یہ کام کرتا تو یقیناً اس کے لیے یہ تمام روئے زمین کی نیکیوں سے بڑھ کر کے اس کا ثواب اس کو ملتا ہے نا۔ اگر ہم کرتے یہی کام، مطلب مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر ایک انسان یہی کام کرتا ہے نا، کہ ایک کفار و مشرکین کو دعوت و تبلیغ دے رہا ہوتا، اگر کوئی آدمی آ جاتا اس کی طرف توجہ نہ کرتا تو گویا کہ پوری روئے زمین کی جتنی بھی عبادتیں ہیں اس سے بڑھ کر کے اس نے اچھا کام کیا کہ اس کی طرف توجہ نہ دیا، اس لیے کہ وہ تو ہدایت یافتہ پہلے سے تھے ہی۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی تھے اور آپ کا ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ تھا، ہے نا، کیونکہ نبی کا ہر وقت اللہ سے کیا ہوتا ہے؟ رابطہ ہوتا ہے، اور آپ اس معاملہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص اجازت لیے بغیر حضرت عمرو ابن ام مکتوم کی طرف توجہ نہ کر کے سرداران قریش کی طرف دعوت و تبلیغ میں مشغول رہے، اس لیے آپ پر ان آیتوں کے ذریعے سے عتاب فرمایا گیا۔ اچھا، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہ دیا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد سوری کا بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمرو ابن ام مکتوم آتے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے اپنے چادر مبارک کو بچھا دیا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بولتے تھے کہ یہی وہ عمرو ابن ام مکتوم ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر عتاب فرمایا، اور پوچھتے اے عمرو ابن ام مکتوم بتا کچھ ضرورت ہے، کوئی کام ہے؟ چلیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ تمام جہان والوں کے لیے آپ نرمی اختیار کرتے تھے، ہے نا، آپ بہت نرم مزاج تھے، اور تمام جہان والوں کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ آپ کی شفقت کا عالم یہ تھا کہ جب کفار و مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اس کی توحید پر ایمان لانے سے ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وجہ سے آپ کو بہت رنج ہوتی تھی، تکلیف ہوتا تھا، ہے نا، آپ اس غم میں ایسا لگتا تھا کہ اپنی جان کو دے دیں گے، جیسا کہ سورۃ الشعراء میں
آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ شاید آپ اس غم میں اپنی جان کو دے دیں گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ اور سورہ نمل میں آیت نمبر 70 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، کہ آپ ان کے متعلق غم نہ کرے اور نہ ان کی سازشوں سے تنگ دل ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ جہاں پر یہ بات چلی تھی نا اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ کی جب تفسیر میں نے کرایا تھا اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہدایت کا دو معنی ہوتا ہے۔ ایک ہدایت جسے ہدایت اراء الطریق کہتے ہیں، یعنی راستہ دکھا دینا ہے نا۔ ایک ہوتا ایصال الی المطلوب، یعنی آپ کا جو یعنی ہدایت تک لے جا کر کے ہاتھ پکڑ کے پہنچا دینا۔ مثال کے طور پہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کو یہاں سے پٹنہ جانا ہے تو آپ ہم سے پوچھیں گے مولانا صاحب آپ مجھے پٹنہ کا راستہ دکھائیے، تو ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم پٹنہ کا راستہ دکھا دیں کہ تم یہاں سے گاڑی پکڑو ڈائریکٹ پٹنہ پہنچ جاؤ، پھر وہاں پہنچو، پھر وہاں پہ جاؤ، یہ راستہ ہم نے دکھا دیا۔ یہ ایک بندے مومن اور ایک انسان اور نبی کا کام ہے کہ صرف راستہ دکھانا، یہ ہاتھ پکڑ کر کے گاڑی پہ بیٹھا کر کے وہاں لے جا کر کے پہنچانا، وہاں پٹنہ لے جا کر کے پہنچانا ایک مومن کا ایک انسان کا کام نہیں ہے۔ ایصال الی المطلوب یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہو جاتی تھی کہ یہ کفار و مشرکین کو اتنے دعوت و تبلیغ دے رہے ہوتے تھے لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنی جان کو کھو بیٹھیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ اس کو ہاتھ پکڑ کے لے جا کر کے ہدایت کا راستہ پہنچائے، نہیں، آپ کا صرف یہ کام ہے کہ ہدایت کا راستہ بتا دے، چلنا اس کا کام ہے۔ چلے یہاں پر دیکھیں، اچھا یہاں پر حضرت امام راضی کی طرف سے امام راضی نے اس کی ایک وضاحت بہت اچھی کی ہے۔ حضرت عمر ابن ام مکتوم جو نابینا ہونے کی وجہ سے اگرچہ نہیں دیکھ رہے تھے، نابینا تھے نہیں دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرداران قریش سے بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی سماعت یعنی ان کا سننا، وہ ان کا کان تو سلامت تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب حضرت عمر ابن ام مکتوم آئے تو ٹھیک ہے وہ نابینا تھے، وہ نہیں دیکھے ہے نا، لیکن کم سے کم کان سے تو سن رہے تھے کہ نبی کسی سے بات کر رہے ہیں، اتنا تو سن رہے تھے۔ اس کے باوجود ہے نا بیچ میں گھسنا، بیچ میں بات کرنا، بیچ میں بولنا کہ یا رسول اللہ مجھے ان آیتوں کی تعلیم دیجئے جو آپ پر نازل ہوا، یہ کیا ہے؟ ادب کا خلاف ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا ہے، تکلیف پہنچانا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت امام راضی نے کہا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا بھی کہنا اپنی جگہ صحیح ہے کہ حضرت عمر ابن ام مکتوم ٹھیک ہے نابینا تھے، سمجھ میں آتی ہے بات، انہوں نے نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سردار قریش سے بات کر رہے تھے، لیکن جب نبی بات کر رہے تھے کسی سے چپ تو نہیں تھے، جب بات کر رہے تھے تو عمر ابن ام مکتوم کو چاہیے تھا کہ چپ رہے، تو وہ چپ کیوں نہیں رہے؟ گویا کہ وہ چپ نہ رہ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے، اور نبی کو تکلیف پہنچانا یہ عظیم گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ چلیے یہاں پر ایک اعتراض سن لیں، امام راضی نے اس پر ایک اعتراض کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف تیور چڑھائی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ صرف تیور چڑھانے پر عتاب کیا، اس لیے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت عمر ابن ام مکتوم کی بہت تعظیم ظاہر ہو رہی ہے کہ حضرت عمر ابن ام مکتوم ہی کی وجہ سے میرے آقا پر عتاب کیا گیا ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے عمر ابن ام مکتوم کی اس سے تعظیم، ظاہر سی بات ہے آپ کو میری وجہ سے کوئی انسان بول دے ارے مولانا صاحب کو تو نے بول دیا، تو گویا کہ اس کی بات سے میری عظمت ظاہر ہو رہی کہ ارے مولانا صاحب کو تو نے یہ بات بول دیا، بات سمجھ آ رہی نا۔ تو ام مکتوم کی وجہ سے، ابن ام مکتوم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی پر عتاب ظاہر کیا، تو گویا کہ ابن ام مکتوم کی تعظیم ظاہر ہو رہی ہے۔ جب ابن ام مکتوم کی تعظیم ہوئی ہے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جاءہ الاعمی کا لفظ کیوں استعمال فرمایا کہ ان کے پاس ایک نابینا انسان آئے؟ اس کا جواب سنیں،
دیکھیے نابینا انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نابینا کہا تو یہ نابینا کہنا یہ تحقیر کے لیے، حقیر جاننے کے لیے نہیں ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عتاب کیا ابن ام مکتوم کی وجہ سے، تو ام مکتوم کی تعظیم ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبینا کہہ کر کے اس کی تحقیر کیوں کی؟ تو میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نابینا کہہ کر کے ان کی تحقیر نہ فرمایا. جس طریقے سے مثال کے طور پر آپ اگر بینک میں ہیں، لائن لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہاں پر ایک نابینا انسان آ جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے تھوڑا سائڈ دے دیجئے، یہ اندھا انسان آیا ہے، اس کو جلدی سے ہو جائے. کیوں؟ اس کو تحقیر کرنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کے لیے آپ نے نہیں کہا کہ نابینا انسان ہے، اندھا انسان ہے. نہیں، آپ نے تو اس وجہ سے کہا کہ یہ اندھا انسان ہے، یہ زیادہ دیر تک کھڑا رہے گا تو اس کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے آپ اس کو جلدی سے نہ آگے بڑھا دیجئے تاکہ یہ کام جلدی سے نہ کروا لے، ہے نا. تو آپ تعظیم اس سے کر رہے ہیں نا. اگر لنگڑا انسان لائن میں کھڑا ہو جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ لائن میں کھڑے رہنے دیں گے اس کو؟ نہیں، آپ یہی سوچیں گے کہ یہ بولیں گے اپنے دوستوں کو ارے لنگڑا انسان ہے نا، اس کو آگے بڑھانے دے، جلدی سے نہ اس کا کام کر کے چلا جائے گا، ہم لوگ تو پیر والے ہیں، ہے نا، ہم لوگ کو کوئی دقت نہیں، لائنوں میں کھڑے رہیں گے تو کوئی بات نہیں ہوگی. لیکن یہ لنگڑا انسان ہے، اس کو جلدی سے آگے بڑھا دیا جائے تاکہ یہ جلدی سے نہ کام کرا کر کے گھر لوٹ جائے. تو ہم اپنے دوستوں کو جب لنگڑا کہہ رہے ہیں تو یہ لنگڑا کہہ کے کیا اس کی تحقیر کر رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم ذلیل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ بتانے جا رہے ہیں کہ لوگ اس کی طرف توجہ دے کہ یہ نابینا انسان ہے، یہ لنگڑا انسان ہے، یہ اندھا انسان ہے، توجہ دینے کے لیے نا. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ کو دلانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آیت نازل کی، اور اس میں حضرت عمرو ابن ام مکتوم کو نابینا کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ نابینا انسان ہے، اس لیے زیادہ حق یہ بنتا ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ دیں. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے، میرے حساب سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کیونکہ میں نے پوری اچھی طریقے سے اس کی وضاحت کر دی آپ کے سامنے. چلیے، ایک اور اعتراض علامہ اسماعیل حقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن ام مکتوم کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ کے دوران مداخلت کرنا، یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دوسروں کو دعوت و تبلیغ دے رہے تھے اس وقت عمرو ابن ام مکتوم کا مداخلت کرنا، دخل اندازی کرنا، یہ بظاہر ایک گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عتاب کیوں کیا؟ ظاہر سی بات ہے غلطی کس کی؟ عمرو ابن ام مکتوم کی. کیوں کیا غلطی؟ کہ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کیے. حضرت عمرو ابن ام مکتوم میرے آقا کو ڈسٹرب کیے. چنانچہ غلطی کس کی ہوئی؟ غلطی تو عمرو ابن ام مکتوم کی نہ ہوئی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عتاب کیوں کہا گیا؟ ظاہر سی بات ہے غلطی ہماری ہوگی تو ہم کو نہ ڈانٹا جائے گا کہ آپ کو ڈانٹا جائے گا، ہم ہی کو ڈانٹا جائے گا کیونکہ غلطی ہماری ہے. تو عمرو ابن ام مکتوم کو نہ ڈانٹا جاتا، حضور کو کیوں حضور پر عتاب کیوں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے آپ کا تیور چڑھانا یہ اپنی جگہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کے اس فعل سے یہ انسان کو وہم ہوتا تھا کہ آپ مالداروں کو فقیروں پر، یعنی مالداروں کو غریبوں پر آپ مقدم کر رہے ہیں، یعنی آپ مالداروں کی طرف توجہ دے رہے ہیں اور غریبوں کی طرف آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور فقراء کا جو غریب ہے اس کی وجہ سے، اس چیز کی وجہ سے غریبوں کی دل آزاری ہوتی کہ دیکھیے نا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم غریب ہیں تو ہماری طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں، اور مالدار لوگ ہیں، یہ سردار لوگ ہیں تو اس کی طرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توجہ دے رہے ہیں. اسی وجہ سے میرا آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر عتاب ظاہر کیا، ٹھیک ہے نا. چلیے آگے دیکھیں، آگے کیا فرمایا ہے نا، وما یدریک لعلہ یزکا، تمہیں کیا معلوم شاید وہ صاف ستھرا ہو، ہے نا، او یذکر فتنفعہ ذکرا، یا نصیحت لے تو اسے نصیحت کا کرے فائدہ دے. یہاں پر دیکھیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام میں بہت اہم بات بتا رہا ہوں بابو سن لو. حضرت
اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام میں جب لفظ لعل کیا ہے؟ حروف مشبہ بفعل ہے، انا انا کا انا لاکنا لائتا لعل پڑھے ہوگے، ہے نا؟ یہ لعل کا لفظ جس کا معنی شاید ہوتا ہے، لیکن نبی اور رسول کے کلام میں جب لفظ لعل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس کا معنی واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، یعنی آپ کو کیا پتا کہ شاید وہ پاکیزگی حاصل کرے، ہے نا، یا نصیحت کو قبول کرتا تو اس کو نصیحت نفع دیتی، ہے نا؟ یہاں پر دیکھیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دین لے کر کے آئے تھے وہ اس کو چھوڑ کر کے اس طریقہ کو اختیار کر رہا تھا کون؟ کفار و مشرکین، جو شیطان کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یا رسول اللہ آپ کا کام یہ ہے کہ ان لوگوں تک دین کی باتوں کو پہنچا دے، بس دین کی بات پہنچا دیے، اب اس کا کام ہے کہ وہ چاہے تو وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے، وہ چاہے تو گمراہیت کا راستہ اختیار کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دو راستہ کو بتا دیا ہے۔ میں نے پہلے بھی درس قرآن میں بتایا تھا، درس قرآن کے کلاس میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا ہے، گمراہیت کا بھی راستہ بتا دیا ہے۔ اب انسان چاہے تو ہدایت کا راستہ اختیار کر کے جنت حاصل کرے، اب انسان چاہے تو گمراہیت کا راستہ اختیار کر کے جہنم کو خریدے۔ اچھا، یہاں دیکھیں، آپ کا کام تو صرف نصیحت کرنا ہے۔ اگر یہ سرداران قریش آپ کی نصیحت قبول نہ کرے تو آپ ان سے اعراض کرے، آپ سے عداوت رکھتے ہیں تو آپ کو ان سے ضرور ضرر نہیں پہنچے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ڈرے نہیں، یہ کفار و مشرکین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ آپ کی حفاظت کرنے والا خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے بس۔ اور رہا وہ، اب کیا فرق، وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ، اور وہ جو بے پرواہ بنا، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، تو تم اس کے تو پیچھے پڑتے ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں یا رسول اللہ، آپ کو ایسا نہیں کرنا۔ آپ کیا ہے، آپ دین کا کام بتا دے، دین کی بات کو بتا دے، ہے نا؟ آپ ان کے پیچھے نہ پڑے کہ وہ اسلام کو قبول کر لے، نہیں، چاہے وہ سردار قریشی کیوں نہ ہو۔ آپ کا کام ہے ہدایت کا راستہ دکھانا، ہے نا؟ بس ہدایت کا راستہ دکھا دے، اب اس کا کام ہے ہدایت کو قبول کرنا، ہے نا؟ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ، تو آپ اس کے پیچھے پڑتے ہو۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، اور تمہارا کچھ ضیاء نہیں اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو، یعنی آپ کا کام کچھ نہیں، آپ دعوت و تبلیغ اگر کا فریضہ انجام دے دیے، بس بات ختم۔ وہ چاہے تو دعوت کو قبول کرے، وہ چاہے تو دعوت کو رد کرے، ان کا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، ہے نا؟ اور وہ جو تمہارے حضور ناز سے دوڑتا ہوا آیا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور یہ دوڑنے والے کون تھے؟ یہ اس سے مراد کون ہے؟ حضرت عمرو ابن ام مکتوم ہے۔ ام مکتوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جو آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو اسے چھوڑ کر کے اور طرف مشغول ہوتے ہو۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ کفار و مشرکین جس کو آپ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، یہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور یہ نیک آدمی جو آپ کے پاس آیا ہے نا، یہ دوڑ کر کے آیا، اللہ سے ڈرتے ہوئے آیا ہے، تو وہ کفار و مشرکین جو آپ کی بات کو نہیں مان رہا ہے تو آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ اب یہ آدمی جو دور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے یہ آپ کے پاس آیا ہے، تو یا رسول اللہ آپ اس کی طرف توجہ دے، اس کی طرف توجہ نہ دے۔ کلا انہا تذکرۃ، بے شک یہ کیا ہے، اس میں نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس کو یاد کرے، فی صحف مکرمہ، کس میں یاد کرے؟ کہ ان صحیفوں میں یاد کرے جو عزت والے ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، جو بلندی والے ہیں، صحیفہ اور پاکی والے ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، ایسے کے ہاتھوں میں ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، جو کرم والے ہیں اور نیک ہے، نیکوئی والے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، امام حسن بصری نے کہا، آپ نے جو ایک مومن سے جو منہ پھیری اور کافروں کی طرف توجہ فرمایا، تو
کافروں کی طرف توجہ کی، یہ میرا نہ حکم ماننا ہے نا. لیکن ابو بکر اعصم نے کہا تھا، یہ بہت اہم بات انہوں نے بتایا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مذکورہ یعنی جو 10 آیتیں بھی گزری نا، جس کا میں نے ابھی ترجمہ کیا، ان 10 آیت جب نازل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا ہے نا کہ کہیں آپ کا منصب رسالت زائل نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. تو پھر بعد کی آیت جب نازل ہوئی ہے نا، جس میں کہا گیا کہ کلا انہا تذکرۃ، کہ بے شک یہ کیا ہے، نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، تو جو چاہے اس سے نصیحت کو حاصل کرے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطمینان حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو یہ خوف ہوا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو یہ خوف ہوا کہ کہیں آپ کا منصب رسالت زائل نہ ہو جائے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، بہت زیادہ. چنانچہ میرے آقا کے بارے میں آیا ہے نا کہ میرا آقا گناہوں سے معصوم ہے نا، لیکن پھر بھی دن بھر میں 100 مرتبہ توبہ استغفار پڑھا کرتے تھے. تو آپ کو یہ خیال ہوا کہ میرا ایک مومن سے پیٹ پھیر جانا شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے نا. جب یہ آیت نازل ہوئی کلا انہا تذکرۃ ہے نا فمن شاء ذکرہ، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس اطمینان ہو گیا کہ اب ہمارا منصب رسالت زائل نہیں ہوگا. چلیے آگے دیکھیں. یہاں پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا سو جو چاہے نصیحت حاصل کرے. یہ کہا عزت والے صحیفے میں ہے اور بلندی والے اور پاکیزہ والے کیا ہے، صحیفے میں. یہ قرآن مجید کو آپ کو معلوم ہے نا کہ قرآن مجید واضح ہدایت کا ایک سامان ہے نا، واضح نصیحت ہے. سو لوگوں کو چاہیے کہ لوگ اس سے نصیحت کو حاصل کرے. اب قرآن جب ہمارے پاس ہے تو اب اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے یا نہیں لائے کوئی بات نہیں. تو دیکھیے اب قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ایمان کیوں نہیں لایا ہے نا. سو ایسی صورت میں ایمان لانا انسان پر فرض ہے، کیونکہ قرآن جو ہدایت کا سامان ہے. جب ہدایت کا سامان ہے تو میں نے بتایا نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا ہے، گمراہیت کا راستہ بھی بتا دیا ہے. اب انسان اگر چاہے تو ہدایت کا راستہ اختیار کر کے جنت کو حاصل کرے، اب انسان چاہے تو گمراہیت کا راستہ اختیار کر کے جہنم کو حاصل کرے. ٹھیک ہے چلے. اچھا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں لکھے ہوئے ہیں جو کرم والے اور نیکوکار ہیں. یہاں پر دیکھیں سفرہ یہاں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے نا. ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو سفرہ سے مراد یہاں پر فرشتے ہیں. ایک قول کے مطابق سفرہ سے مراد کیا ہے، کرامن کاتبین ہے، اور ایک قول سے مراد کیا ہے، یہاں ملائکہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسولوں کے درمیان میں ایک سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں ہے نا. جہاں کی بات وہاں پہنچانا، وہاں کی بات یہاں پہنچانا، ایک سفیر کی حیثیت سے ملائکہ رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان. اسی طریقے سے ملائکہ اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے درمیان بھی کیا ہے، سفیر ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات انسانوں تک، انسانوں کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز سنتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے پر انسان کو چلنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. چلیے اب یہاں پر سفرتن کرامن بررہ کا لفظ استعمال کیا ہے. تو لفظ سفرتن اور کرامن سے مراد یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب ہے. یعنی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کے صحابہ ہیں اور ان کے ہاتھ میں لکھے ہوئے ہیں. اور ان کے ہاتھ میں لکھے ہوئے مطلب ان کے ہاتھوں میں لکھے ہوئے ان کے ہاتھوں میں ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو نیکوکار ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ایک قول یہ کہا گیا کہ اس سے مراد قرآن مجید کے پڑھنے والے انسان. ایک قول یہ کہا گیا جسے قفال نے بیان کیا کہ اس کا معنی ان صحائف کو پاکیزہ فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں چھوتا، یعنی وہ فرشتہ مراد ہے. جیسا کہ سفیر
اس آیت میں ایک اور لفظ استعمال کیا گیا ہے، کرام کا لفظ ارشاد کیا گیا ہے، یعنی وہ فرشتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے، مکرم ہے نا، معزز ہے۔ چنانچہ امام حسن بصری نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں۔ کون؟ فرشتے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں؟ گناہوں سے دور رکھتے ہیں۔ اور ضحاک نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں یہ نقل کیا کہ فرشتے اس بات سے معزز ہے، اس بات سے مکرم ہے کہ وہ ابن آدم کے ساتھ اس وقت ہو جب وہ اپنے بیوی کے ساتھ خلوت کرے، ہے نا، یا بیت الخلاء میں قضائے حاجت کرے۔ مطلب یہ کہ فرشتے اس بات سے مکرم ہے، اس بات سے محفوظ ہے کہ جب ابن آدم اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کرے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ رہے، صحبت کرے، یا ابن آدم یعنی انسان کیا رہے، بیت الخلاء یعنی واش روم میں رہے، تو فرشتے وہاں پر نہیں جاتے، وہاں سے فرشتے کیا ہے، منزہ اور مکرم ہیں۔ چلیے اچھا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قتل الانسان، کہا گیا قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، یعنی انسان کو قتل کیا گیا، ما اکفرہ، تو یہ انسان جو ہے نا، یہ کتنا ناشکرا انسان ہے نا، من ای شیء خلقہ، کہ کس چیز سے اس انسان کو پیدا کیا گیا ہے، من نطفۃ خلقہ، ایک نطفہ سے انسان کو کیا کیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، فقدرہ، تو پھر اس کو اندازوں پر رکھا گیا، ثم السبیل یسرہ، پھر اسے راستہ آسان کیا گیا، ثم اماتہ، پھر اسے موت دی گئی، فاقبرہ، پھر قبر میں رکھوا دیا گیا، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہا اسے باہر نکالا، ہے نا۔ یہاں تک دیکھیں آپ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا گیا قتل الانسان ما اکفرہ، انسان قتل کیا گیا، مارا گیا، یہ انسان کتنا ناشکرا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کفار و مشرکین کی جماعت ہے۔ کفار و مشرکین کی اس آیت مراد ہے کہ کفار و مشرکین کو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کر رہے تھے تو یہ لوگ اپنے آپ کو ہٹلر بن رہے تھے، ہے نا، ہیرو بن رہے تھے، ہے نا۔ چنانچہ انہی لوگوں کے لیے کہا گیا ما اکفرہ، یہ کتنا ناشکرا انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک نطفہ سے پیدا کیا، جس نطفہ کی کوئی حقیقت نہیں، ہے نا۔ اچھا، جیسا کہ اس کے بارے میں ایک کہا گیا قتل الانسان ما اکفرہ کے بارے میں ایک شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ضحاک نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت عتبہ بن ابی لہب یعنی ابو لہب کے بیٹا جو عتبہ تھا اس کے حق میں نازل ہوئی اس لیے کہ عتبہ یہ ایمان لا چکا تھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب سورہ نجم نازل ہوئی تو وہ عتبہ کیا ہوا، مرتد ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں سورہ نجم کے علاوہ قرآن مقدس کی تمام آیتوں پر میں ایمان لاتا ہوں لیکن سورہ نجم پر ایمان نہیں لاتا ہوں۔ چنانچہ اسی کی مذمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور کہا قتل الانسان، انسان ہلاک کیا گیا، ما اکفرہ، یہ انسان کتنا ناشکرا انسان ہے۔ اور اچھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے خلاف یہ دعا کی تھی، ہے نا، اللہم سلط علیہ قلبک اسد الغازرہ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے اوپر یعنی عتبہ کے اوپر، ہے نا، زرخیز زمین میں اپنے کتے کو مسلط کر دے جو جھاڑنے والے شیر کی طرح ہے، یہاں دیکھیے پھاڑنے والے شیر کی طرح ہے۔ یہاں پر دیکھیں وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے خلاف یعنی عتبہ بن ابی لہب کے خلاف دعا کی تھی تو وہ فوراً ابو لہب اپنے بیٹوں کو لے کر کے ملک شام کی طرف چلے گئے۔ جب یہ ابو لہب اپنے بیٹوں کے ساتھ ایک زرخیز زمین پر پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا اس کو یاد آ گئی۔ پھر ایک رات کو شیر آیا اور اس نے عتبہ ابن ابی لہب کو سونگھا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس پر ابو لہب رونے لگا اور کہا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بھی کہا وہ ہو کر کے رہا۔ کفار و مشرکین کا عجب حال تھا نا، کفار و مشرکین میرے آقا کو حق جانتے تھے لیکن پھر بھی وہ حق جو ہے نا اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا تھا۔
چلیے کہا گیا کہ انسان کو نطفہ سے پیدا کیا گیا ہے نا. انسان کو کہا کہا گیا من ای شیء خلقہ, کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من نطفۃ خلقہ, کی ایک نطفہ سے یہ انسان پیدا کیا گیا ہے. اب دیکھیں حضرت امام حسن بصری نے کہا وہ شخص کے لیے تکبر یہ شوبھا نہیں دیتا کہ جو دین میں کئی بار بول و براز کے لیے جاتا ہو. بول و براز سمجھتے ہیں, بول و براز کرتے ہیں پیشاب اور پخانہ کرنے کو, ہے نا. کہ امام حسن بصری نے کہا کہ وہ شخص کے لیے تکبر یہ کوئی شوبھا نہیں دیتا کہ جو لوگ دین میں کئی بار پیشاب کے لیے بھی جاتے ہیں اور پخانے کے لیے بھی جاتے ہیں, ان لوگوں کے لیے تکبر شوبھا نہیں دیتا. چنانچہ قرآن مقدس میں سورہ کہف کی آیت نمبر 37 میں ہے, اللہ ارشاد فرماتا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا, کیا تو اس ذات کا کفر کر رہا ہے جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفہ سے, پھر تجھے مکمل مرد بنا دیا. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے کئی راستے بنائے ہیں, کئی ادوار بنائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دیکھیے قدرت, دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. ایک مرد کا نطفہ جب اس کی بیوی کے رحم میں جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی پر جس کو نطفہ کہتے ہیں, اس نطفہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نطفہ کو پہلے جمع ہوا خون بنا دیتا ہے, پھر جمع ہوا خون کی لتھڑا بن جاتا ہے, گوشت کی شکل اختیار کر جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گوشت میں ہاتھ کو بناتا ہے, پیر کو بناتا ہے, کان کو بناتا ہے, انسان کے تمام جسم کو بناتا ہے ایک ناپاک پانی کے قطرے پر, ہے نا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح پھونکتا ہے نا. پھر جب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, ثم السبیل یسرا, پھر وہ راستہ کو آسان کیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح کو پھونک دیتا ہے تو آپ غور کریں کہ ایک انسان جس کی حقیقت کیا ہے, پانی کا ناپاک قطرہ ہے, تو بھلا جس انسان کی حقیقت پانی کا ایک ناپاک قطرہ ہو کہ جو ناپاک قطرہ اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑے کو دھونا فرض ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, کپڑے کو دھونا فرض ہو جاتا ہے, وہ بھی اچھے طریقے سے دھونا فرض ہو جاتا ہے. تو بتائیے وہ ناپاک قطرہ کہ جب انسان کے بدن میں لگ جائے یا انسان کے بدن سے نکلے تو انسان پر غسل فرض, انسان کے کپڑے میں لگے تو انسان کے کپڑے کو دھونا فرض ہے نا. اتنی گھٹیا چیز ہے نا, اتنی کمتر چیز, حقیر چیز جسے ایک نطفہ قرار دیا گیا. اب انسان کو اسی چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے. تو بتائیں آپ وہ انسان جس کی حقیقت پانی کا ناپاک قطرہ ہو وہ اگر تکبر کرے تو اس کے لیے شوبھا دے گا, کبھی شوبھا نہیں دے گا, ٹھیک ہے نا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, ثم السبیل یسرا, پھر اسے راستہ آسان کیا. پھر اسے راستہ آسان کیا مطلب سمجھ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھے. ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پتلے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پورے مکمل انسان کو اسی باریک راستے سے, اسی پتلے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھے کہ انسان کو باہر کر دیتا ہے. تو کہا ثم السبیل یسرا, پھر راستہ کو آسان کر دیا. پھر راستہ کو آسان کر دیا کا مطلب یہی ہے کہ بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے نا, تو جب ایک بچے کی جب پیدائش ہوتی ہے تو بچے کی پیدائش ایک پتلے راستے کے ذریعے سے ہوتی ہے. یہ اتنے باریک راستہ ہوتے ہیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے کو آسان بنا دیتا ہے. اب انسان کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سر جو ہوتا ہے نا وہ نیچے ہوتا ہے. مطلب پہلے انسان کا جو ہے نا بچہ کا جو ہے نا سر باہر آتا ہے, پیر کیا ہوتا ہے الٹا ہوا رہتا ہے. آپ غور کر لیں, بچہ یہاں بھی سیدھا نہیں, پانی کا ناپاک قطرہ سے بنا, اور جب اس کو باہر آنے کی بات آئی تو وہ بھی الٹے راستہ سے آیا, یعنی پیر اوپر سر نیچے. پھر ایسی صورت میں انسان اگر تکبر کرے, گھمنڈ کرے, تو انسان کے لیے یہ گھمنڈ کرنا یہ زیبا نہیں دیتا, اس لیے کہ گھمنڈ کرنا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو شوبھا دیتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ایک مراد ثم السبیل یسرہ سے ایک مراد یہ بھی ہے, میں نے ایک راستہ کیا بتایا کہ امام اس سے مراد یہ ہے کہ ایک پتلے راستے سے بچے کی پیدائش.
دوسرا یہ ابو مسلم نے کہا کہ اس سے مراد ہدیناہ النجدین ہے کہ ہم نے دو راستہ کو بتا دیا، اب انسان چاہے تو ہدایت کا راستہ اختیار کر کے جنت میں جائے، اور کیا نام ہے کہ گمراہیت کا اختیار کرے، راستہ اختیار کرے اور جہنم میں جائے، ٹھیک ہے نا۔ پھر کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیا کہا ثم اماتہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت دی، یعنی جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی دی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت کا مزہ دے دیا، فاقبرہ، پھر قبر میں رکھوایا، یعنی جب مر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھے، یہاں بھی انسان کی عظمت ظاہر ہوتی ہے نا، کہ انسان مر بھی گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت دیکھے، انسان مر بھی گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے فاقبرہ، تو اسے قبر میں رکھوا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کو موت دیا تو اسے قبر میں رکھوا دیا، ہے نا۔ اس لیے ہم مسلمان یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جو ہمارے اوپر ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موت کا مزہ دیا لیکن ہمیں جلوایا نہیں، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کے ساتھ ہمیں قبر میں ڈلوا دیا، اس لیے انسان کو بھی اس بات سے شکریہ ادا کرنا چاہیے، اے اللہ تو نے ہمیں موت دیا لیکن ہمیں موت دینے کے بعد ہمیں جلوایا نہیں، آگ میں، اگنی میں، آگ میں ہمیں جلوایا نہیں، بلکہ تو نے ہمیں باعزت عزت سے ہمیں مٹی میں ڈلوا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، انسان کی تخلیق کا یہ پہلا مرتبہ تھا کہ انسان نطفہ سے بتدریج مکمل انسان بنتا ہے، جب انسان بن جاتا ہے پھر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، پھر ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، پھر وہ زندگی گزارتا ہے، پھر وہ جب زندگی گزار لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے موت کا مزہ دے دیتا ہے، جب موت کا مزہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے پھر اس کو قبر میں ڈال دیتا ہے نا۔ پھر وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، میں نے تفسیر بتایا تھا، جب انسان قبر میں کو لٹا دیا جائے گا تو پھر قیامت کے دن دوسرا سور پھونکا جائے گا، وہ سور کیوں پھونکا جائے گا؟ انسان کو اٹھانے کے لیے، وہی اسی طرف اشارہ ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس کو باہر نکالا، ہے نا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، ہے نا، کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا، یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے بھیجا اگر وہ انسان کام کیا تو واہ واہ، ہے نا، اگر نہیں کیا تو ہائے افسوس، ٹھیک ہے نا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو چاہیے کہ انسان اپنے کھانوں کی طرف دیکھے۔ اب دیکھیے معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کافر کے بارے میں بتایا، ہے نا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے کی طرف کیوں بتا رہا ہے؟ تو دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مقدس میں یہ اسلوب ہے کہ وہ دو قسم کے دلائل کو ذکر فرماتا ہے۔ ایک دلائل یہ کہ جو انسان کے اپنے نفس میں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مقدس کا یہ اسلوب ہے کہ وہ دو قسم کے دلائل کو ذکر فرماتا ہے، ایک وہ دلیل جو انسان کی ذات میں ہو اور ایک وہ دلیل جو انسان کی ذات سے خارج ہو۔ جو انسان کی ذات میں ہو اس کو دلائل نفسیہ بولتے ہیں، جو انسان کی ذات سے خارج ہو اس کو دلائل آفاق کہتے ہیں۔ کیا؟ دلائل آفاق۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا، ہے نا، پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو یہ انسان کی ذات کے بارے میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حقیقت کو بتایا، ہے نا، انسان کے بارے میں بتایا، تو یہ انسان کے فی نفس ہی اس کے ذات کے بارے میں ہوا، فی نفس ہی انسان کے بارے میں ہوا، جس کی وجہ سے یہ چیز کیا ہوگا؟ جس کی وجہ سے یہ چیز دلائل نفسیہ کہلائے گا، یعنی انسان کے نفس کے بارے میں یہ کہا گیا۔ اب انسان کے نفس سے خارج، یعنی انسان کی جو ذات ہے نا، اس ذات سے خارج ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اب چاہیے کہ انسان اپنے کھانوں کی طرف دیکھے۔ اب یہ انسان کا کھانا جو ہے انسان کے اندر داخل نہیں ہے بلکہ انسان سے باہر ہے۔ جب انسان سے باہر ہے تو جو دلائل انسان کے نفس میں نہ ہو بلکہ انسان کی ذات سے باہر ہو اسے دلائل آفاق کہتے ہیں۔ لہٰذا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا وہ دلائل نفسیہ تھے،
اور ابھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے وہ دلائل کیا ہے؟ وہ دلائل آفاق ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے کیا فرمایا؟ انا سببنا الماء صبا، کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا، اچھی طرح پانی ڈالا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو چیرا، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی برسایا تو پھر پانی برسانے کی وجہ سے اس کو چیر دیا۔ اب چیرنے کا مطلب تھوڑے نہ کہ پھاڑ کر کے سائڈ کر دے الگ الگ، نہیں، بلکہ اس کو نرم کر دیا، ہے نا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، جب وہ نرم ہو گیا، جس کو زرخیز بولتے ہیں، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، تو اس میں اناج اگایا۔ کیا اگایا؟ اناج۔ اناج کیا ہے؟ اناج یہ ہے حبّا، حبّا وعنبا، اناج اگایا۔ اور اناج سے مراد کیا ہے؟ گیہوں ہے، چاول ہے نا، دھان ہے، نہ جانے جتنے کاشتکاری ہوتے ہیں، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کیا کس چار، جیسے دال ہو گیا، بکلا ہو گیا، ہے نا، اور پتہ نہیں کہ کن کن چیزوں کی کھیتی ہوتی ہے، ان تمام چیزیں یہاں پر کیا ہے؟ مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بادل سے پانی برسایا، پھر بادل سے جب پانی برسایا تو زمین کو نرم کر دیا، زمین کو چیر دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے دانہ اگایا۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، ایک دانہ کو ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب زمین میں تو ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت بڑے درخت کی شکل میں باہر نکال دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے نا۔ وعنبا وقضبا، اور انگور اور چارہ، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگور اور چارہ کو نکالا۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اناج کے بعد انگور یعنی پھل فروٹ کا نام کیوں گنایا؟ تو دیکھیے انسان کی فطرت ہے، جب انسان کھانا کھاتا ہے نا تو کھانا کھانے کے بعد انسان پھل کی خواہش کرتا ہے، پھل کی چاہت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کھانا کے ذکر کرنے کے بعد، اناج کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل کو ذکر کیا۔ وعنبا وقضبا، انگور اور چارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اگایا۔ وزیتون ونخلا، اور زیتون اور کھجور کے بارے میں ہم نے بتایا۔ اب میں نے بتایا تھا زیتون کے بارے میں نا، والتین والزیتون میں ہم نے زیتون کے بارے میں پوری تفصیل ہم نے بتایا تھا، لیکن یہاں پر ایک تفصیل سن لیں کہ یہ زیتون جو ہوتا ہے نا، اس زیتون میں یہ کولیسٹرول بالکل نہیں ہوتا ہے۔ جب زیتون بہت ہی طاقتور ہوتا ہے، یہ زیتون کھایا بھی جاتا ہے، اس کو پکایا بھی جاتا ہے، تیل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کیا نام ہے کہ یہ بہت ہی طاقتور ہے نا، جب انسان اس کو یوز کرتا ہے تو انسان کو اس سے مضبوطی حاصل ہوتی ہے۔ ونخلا، اور کھجور کو اگایا۔ وحدائق غلبا، اور گھنے باغات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، سمجھے۔ وفاکہۃ وابا، اور میوہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے اگایا، میوہ مطلب پھل۔ وابا، اور گھاس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے اگایا۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمام کے تمام چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ پھل کو، زیتون کو، میوہ کو، ہے نا، جتنی بھی چیزیں ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنایا، یہ تمام چیزیں ہے نا کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے فرمایا متاعا لکم، کہ یہ اس میں کیا ہے؟ تمہارے لیے فائدہ ہے نا، تمہارے لیے برتنے کا سامان ہے، اور تمہارے لیے بھی اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی، کہ اس سے تمہارے جانور بھی کھائیں گے اور اس سے سیراب ہوں گے، اور تم بھی کھاؤ گے اور اس سے سیراب ہوگے، ہے نا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کھانا لگا جا کر کھانا لے کے آؤ یہاں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب آئے گی وہ کان پھاڑ دینے والی چنگھار۔ میں نے چنگھار کے بارے میں کافی تفصیل کر چکا ہے نا، یہاں پر تفصیل نہیں کریں گے، بہت تفصیل کر دیا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب ہے نا آئے گی وہ کان پھاڑ دینے والی چنگھار، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ، اور اپنی ماں سے بھاگے گا، وہ ابی ہے اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ، اور شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، وہ بنی ہے، اور جو ہے نا بیٹوں سے بھاگے گا، ہے نا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ ہر انسان کے لیے ہے نا، ان میں سے ہر انسان کے لیے اس دن ایک فکر ہوگی، وہی جو اس کے بس میں ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں، ہے نا، کہ جب قیامت کا وقت آ جائے گا نا تو ہر انسان، کوئی انسان، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے ہم آپ کی زندگی تک ساتھ دیں گے، ہر تمام چیز کام آئے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن معلوم ہے جب قیامت کا دن آئے گا نا،
اس وقت یہ تمام بیوی بال بچے ماں باپ جو ہے نا بھی ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. بیوی بھائی سے بھاگے گا یا بیوی بھائی سے بیوی بھائی سے کہہ رہے ہیں ہے نا. ایک شخص اپنے بھائی سے کہے گا کہ تو نے میرے مال کو انصاف سے خرچ نہیں کیا ہے نا. ماں باپ کہیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ نیکی کرنے میں کوتاہی کی. بیوی کہے گی کہ تم نے مجھے حرام مال کھلایا. بیٹے کہیں گے کہ تم نے ہم کو تعلیم نہیں دی, ہماری تربیت نہیں کی. ایک قول یہ ہے تعلیم نہیں کی. اب دیکھیے یعنی ہر چیز ہر انسان ایک دوسرے سے کیا ہوگا بھاگتا ہوا نظر آئے گا. اس وجہ سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا کہ انسان سوچے گا کہ اگر حساب و کتاب کی باری آ جائے, حقوق کی باری آ جائے کہ ہمارا باپ ہے تو ہمارا باپ کا ہمارے اوپر کیا حق بنتا ہے, بیوی ہے تو بیوی کا اپنے شوہر پر کیا حق بنتا ہے, بھائی ہے تو بھائی کا بہن پر کیا حق بنتا ہے, یہ تمام باتیں جب آ جائے گی اسی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. چنانچہ قیامت کے دن نفسی کا عالم ہوگا. جتنے لوگ ہوں گے ہر ایک دوسرے پر حقوق ہر ایک کا ایک دوسرے پر حقوق ہوں گے ہے نا. ان کا مکمل طور پر ادا کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو قرابت داروں کو اس دن یہ خوف ہوگا کہ میرے حقوق میں کوتاہی کی وجہ سے آج ان پر گرفت کی جائے گی. اسی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. کتابوں میں آیا کہ سب سے پہلے جو اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ قابیل ہوگا جو حابیل سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا, اور سب سے پہلے جو اپنی بیوی سے بھاگے گا وہ حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے اور حضرت لوط علیہ السلام ہوں گے. اس لیے کہ ان کی دونوں بیوی کیا تھی, کافرہ تھی. ان کی بیویاں کیا تھی, کافرہ تھیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرار ہو جانے سے مراد کیا ہے, نصرت اور حمایت نہ کرنا, مدد نہ کرنا. یعنی جو جا رہا ہے جا اس کے پیچھے, یعنی اس کے تعلق سے نہ سوچنا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ, کہ کتنے منہ اس دن ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے, ضاحکۃ ہنستے ہوئے ہوں گے, مستبشرۃ خوشیاں مناتے ہوں گے. یعنی یہ ایمان والوں اور مومنوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا چہرہ کیا ہوگا, جن کا چہرہ اس دن چمکتا ہوا ہوگا, ان کے چہرے ہنستے ہوئے ہوں گے, ان کے چہرے جو ہے نا یہ خوشیاں مناتے ہوں گے. لیکن اسی وقت میں اس دن کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کے چہرے کیا ہوں گے, وجوہ یومئذ علیہا غبرۃ, کہ ان کے چہرے پر گرد پڑی ہوگی ہے نا. ترہقوہا قطرۃ, ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ, یہ وہی لوگ ہیں جو کافر ہیں اور بدکار انسان ہیں. یہاں پر دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جو شخص رات کو بہت نماز پڑھتا ہے صبح اس کا چہرہ روشن اور حسین ہو جاتا ہے نا. اسی روشن اور حسین ہو جاتا ہے, یعنی رات کو عبادت کرنے والا انسان جب صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کا چہرہ کیا ہوتا ہے, روشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے مقابل میں کہا گیا کہ وہ کافر حضرات ان کے چہروں میں کیا ہوں گے, سیاہی اور غبار پڑے ہوں گے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے چہروں میں سیاہی اور غبار کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمع فرما دے گا ہے نا. اسی لیے یہ تمام چیزیں جو مومنوں اور کافروں کے بارے میں بتایا گیا ہے نا, یہ اس بات کی دلیل ہے نا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کفار یہ کیا ہے, جہنمی